بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 انشاءاللہ آج ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں حج اور عمرے کا ایک اہم رکن صفا مروہ کے درمیان سعی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ان الصفا، بے شک، ان حرف تاکید ہے، بے شک، الصفا والمروہ، صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں صفا اور مروہ۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی قصد کرے یا ارادہ کرے بیت اللہ کا، یعنی حج کا ارادہ کرے، او یا اعتمر، یا وہ عمرے کا ارادہ کرے، فلا جناح علیہ، پس نہیں ہے گناہ اس پر، ان یہ کہ یطوفہ، کہ وہ طواف کرے، بہما، ان دونوں کا، یعنی صفا اور مروہ کا، ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ جی یہ تو ترجمہ تھا، اب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہ کے بعد کا جو اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، جیسے یہاں سے یہ واضح ہے کہ یہ تا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر بھی زبر ہی ہے ایکچولی۔ تو بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر کی جمع ہوتی ہے شعیرہ، شعیرتن، ایک نشانی ہو گیا شعیرہ، اور اسی سے لفظ شعور بھی بنتا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شعور عطا کرتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ بھی لفظ جو ہے شعائر، یہ شعور سے، اسی سے بنا ہے، تو شعیرہ بہرحال اس کی واحد ہو گئی۔ تو بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے جو ذکر ہو رہا تھا وہ صابرین کا ذکر ہو رہا تھا، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں جب ان پر مختلف آزمائشیں آتی ہیں، تو ان آزمائشوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ صبر اختیار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر جو ہے وہ ہمارا نفس برداشت کرتا ہے، اس کی مشقت جو ہے وہ نفس پر ہوتی ہے۔ تو یہاں اب جو بیان شروع ہو رہا ہے وہ جسمانی مشقت کا شروع ہو رہا ہے، کیونکہ چاہے ہم عمرہ کرتے ہیں یا ہم حج کرتے ہیں، تو اس پر جو مشقت ہے وہ ہمارے جسم پر آتی ہے۔ اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں حج کے مناسک جو ہیں وہ سکھا دے، ارنا مناسکنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کا ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ حج یا عمرہ کریں تو پھر آپ نے سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ فمن حج البیت، پس جو کوئی ارادہ کرے، قصد کرے، اس کا لغوی مطلب جو ہے وہ ہے قصد کرنا، اور جو شریعت کے لحاظ سے اصطلاحی مطلب بنے گا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، وہ حج کہلاتا ہے، اور وہ مخصوص ایام میں، جبکہ عمرہ جو ہے وہ مخصوص ایام میں نہیں ہوتا، بلکہ
جب بھی سال حج کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں ان میں کسی بھی وقت جا کے عمرہ کیا جاتا ہے، اور اس کے کچھ پھر جیسے احرام باندھنا ہے، پھر سعی کرنا ہے، تو یہ کچھ اس کی باقی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ بس جو کوئی ارادہ کرے بیت کا، یعنی بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا، او، یہ او تھا لفظ آگے ملانے کے لیے واو کے نیچے زیر دے دی گئی ہے، او اعتمرہ، یا وہ عمرے کا ارادہ کرے، عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو پس نہیں ہے گناہ اس پر۔ یہ حجہ جو ہے یہ لفظ دیکھیں، یہ اس کا مادہ ہے ہا جیم جیم، باب ہے نصرہ، نصرہ ینصر ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کیا بن گیا؟ حاججہ یحجج، صحیح بن گیا؟ نہیں، ابھی ایک اور جیم، جی، یحجج، یہ بن گیا نصرہ ینصر، نصرہ ینصر۔ تو جب دو ایک جیسے لفظ ہوتے ہیں تو ان کا ادغام کر دیا جاتا ہے، بعد والا جو ہوتا ہے اس کی حرکت رہ جاتی ہے اور ساتھ شد لگا دیتے ہیں، تو پہلا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ بن گیا حجہ۔ اس کو دیکھیں، اب اس کی جو حرکت ہے، ان کا دونوں کا، چونکہ پیچھے اس کے ساکن آ رہا ہے اور ساکن جو ہے وہ صحیح حرف ہے، لہٰذا اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں، یعنی یہ پیچھے حرکت چلی گئی، اب یہ ساکن ہو گیا اور یہ ایسے رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب ان دونوں کا ادغام کر دیں کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہ بن گیا یحجو، حجہ یحجو، یہ مضارع ہو گیا، یہ ماضی ہے، تو یہاں پر ماضی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پس جو کوئی ارادہ کرے یا حج کرے اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا، اب یہ تامارہ، اب اس لفظ کو دیکھیں، یہ تامارہ، اس کا مادہ ہے عین میم را، باب افتعال ہوتا ہے، افتعال یفتعلو، تو افتعال کو دیکھیں آپ، میں یہ لفظ لکھ دیتا ہوں، افتعال، اب دیکھیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، یہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ہے یہ، تو اس پر وہ ہم رکھ دیتے ہیں، عین ہے پہلا کلمہ، تا جو ہے وہ فارمولے کا ہی ہے، پھر عین کلمہ میم ہے، اور یہ بن گیا ہمارے پاس اے تامرہ۔ دیکھیں اسی طرح بالکل اسی وزن پہ، تو اے تامرہ عمرے کا ارادہ۔ ویسے عین میم را سے جو لفظ بنتا ہے اس کا مطلب ہے ایکچولی آباد کرنا۔ دیکھو حج جو ہے وہ تو سال کے مخصوص ایام میں 8-10 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں حج ٹوٹل ہوتا ہے، تو باقی جو ہے وہ خانہ کعبہ اگر حج کے علاوہ لوگ جائیں نا تو ظاہر ہے وہاں پر وہ آبادی نہیں رہے گی، تو لہٰذا اس حوالے سے عمرہ جو ہے ایکچولی آباد کرنا ہے، تو باقی پورا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو اس طریقے سے آباد رکھا جاتا ہے۔ تو اے تامرہ، اس نے عمرہ کیا، پس جو کوئی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے اس پر، یہ علیہ اس پر، جناح گناہ، جناح جو ہے یہ اس کا دیکھیں مادہ ہے جیم نون ہا، تو ایکچولی صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے یا کوئی بھی سیدھا نشان ہے، اس سے اس طرف کو مائل ہو جانا یا اس طرف کو مائل ہونا، تو یہ لفظ جو ہے ایکچولی جناح جو ہے یہ جانہا مائل ہونے کو کہتے ہیں، تو وہ رائٹ یا لیفٹ مائل ہو جانا اس کا مطلب ہے غلط ہو جانا، کیونکہ صراط مستقیم یا سیدھا وہ راستہ نہیں ہے، تو اس سے اس کا مطلب بن گیا گناہ۔ پس نہیں ہے لا جو ہے نہیں، گناہ علیہ اس پر، ان یطوف، یہ کہ یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا۔ اب یہ یہاں پہ بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، بھی یہاں گناہ والی کون سی بات آ گئی؟ اس میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، کہ حالانکہ اگر وہ کوئی طواف کرتا ہے ان دونوں کا تو اس میں تو نیکی والی بات ہے، اس میں گناہ والی بات کیا ہے؟ تو اس کی بیک گراؤنڈ اصل میں یہ بیان کی جاتی ہے، اس کا شان نزول اس آیت کا، کہ جو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں تھیں، ظاہر یہ
خانہ کعبہ کے بالمقابل مشرقی سائڈ پر، یہ دو پہاڑیاں بالکل قریب. تو وہاں پر زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے انہوں نے صفا پر ایک بت رکھ دیا تھا جس کا نام اساف یا اساف تھا، اور جو مروہ تھا اس پر ایک بت رکھا ہوا تھا نائلہ. تو جب وہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین جو تھے وہ طواف کرتے ان دونوں کے، تو جا کے اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر دوسری طرف آتے، تو یہ اس انداز سے وہ صحیح کیا کرتے تھے. تو جب اسلام کا ظہور ہوا تو مسلمانوں کو حکم ہوا حج کرنے کا، تو اب مسلمانوں کو یہ خیال آتا تھا کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے کہ وہ جا کے، حالانکہ وہ بت تو توڑ دیے گئے، وہ ختم ہو گئے وہاں سے، لیکن ان کے ذہن میں پھر بھی یہ خیال تھا کہ یہ شاید مشرکین کا طریقہ ہے ایسے طواف کرنا یا اس کی صحیح کرنا. تو یہ جو ان کے ذہن میں ایک خیال آتا تھا، اس کا خیال یہاں اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ یہ جو یہاں پر صحیح کرنا ہے یہ مشرکین کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ تو میری بندی حضرت ہاجرہ کا طریقہ ہے کہ انہوں نے جب پانی کی ضرورت پڑی تو وہ صفا پر گئیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے تو پانی وہاں سنگلاخ پہاڑ تھے، کوئی آبادی نہیں تھی. تو اس ضرورت کے تحت وہ صفا پر گئیں، وہاں پانی نہیں ملا، پھر مروہ پر گئیں، اور اس دوران انہوں نے 7 چکر لگائے. اور وہ دیکھتی رہتی تھی کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن درمیان میں تھوڑی سی ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ نظر نہیں آتے تھے، تو وہاں وہ دوڑ پڑتی تھیں تاکہ تیزی سے گزر کے آگے پھر بیٹے کو دوبارہ دیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا اور اسے اپنے شاعر قرار دے دیا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، میری علامات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جن جگہوں سے گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نشانیاں قرار دے دیتا ہے. تو ان یطوف، اب اس لفظ کو دیکھیے گا، طواف کرنا. طواف ویسے تو ہمیں اس کا لفظ کا سمجھ آ رہی ہے، ایکچولی اس کا مادہ ہے طا، واو اور فا. باب ایک ہے تفعل یتفعل، تفعل، تفعل یتفعل، تفعل. یہ میں دوسرا جس کی ضرورت ہے میں وہ لکھ دیتا ہوں صرف، یتفعل. دیکھیں اس کا بنایا اب تو یہ بن گیا طوف تفعل، یہ ماضی ہو گیا. اس سے اس کا دوسرا بنا لیں، یتطوف، یتطوف. اب چونکہ تا اور طا دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے تو یہاں پر اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے، تا کا اور طا کا ادغام کر دیا، تو باقی یہ کیا بن گیا پھر یتطوف. تو یہ باب تفعل ہے، ٹھیک ہے. تو یتطوف یہ بن گیا ہمارے پاس. کیونکہ ان جو ہے جب آگے یا آ رہا ہے تو ان کو ہم نون کو ظاہر نہیں کر سکتے، اس کا اخفا کرنا پڑے گا، اس وجہ سے یا کے اوپر جو ہے وہ شد آ گئی ہے. تو ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے. اب دیکھیں یہاں پر یتطوف، تفعل یتفعل یہ ہوتا ہے. سر ماضی میں زبر آتی ہے آخری پر اور مضارع میں ہمیشہ آخر میں پیش آتی ہے، تو یہ ہے یطوف. تو چونکہ یہاں پر ہمارے پاس زبر آ رہی، کیوں زبر آ رہی؟ پیچھے ان آ رہا ہے. ان جو ہے ہم نے کچھ حروف نواسب پڑھے ہیں، ان، لن، کے، اذن، حتی. یہ جب بھی مضارع کے سے پہلے آ جاتے ہیں تو مضارع کو پیش کے بجائے یہ زبر میں کنورٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بدل گیا، اس وجہ سے یہاں پر فا آ گیا. تو یہ کہ یطوف وہ طواف کرے بہما ان دونوں کا. یہ ہما ہے لفظ، ایکچولی ہما دو، واحد ہوتا ہے ہو اور ہما دو ہوتا ہے اور ہم سب ہوتا ہے، وہ سب. تو ہو ہما ہم، تو یہ پیچھے جو کوئی بعض دیر بی ہے تو اس وجہ سے یہاں پر اس کو ہما کو ہما میں تبدیل کر دیا، کیونکہ بے ہما پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو عرب اس میں اتنی لبرٹی لیتے ہیں کہ وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہما ہے ایکچولی. تو بے ہما ان دونوں کا. تو پس نہیں ہے گناہ اس پر یہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا،
اور من جو ہو، اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، کوئی بھلائی۔ تطوع کو دیکھیں، اس کا مادہ ہے طا واو عین، یہ بھی باب تفاعل ہے، تو یہ ماضی ہے، تو ماضی کیا ہے؟ تفعل، تفعل۔ یہاں پر ہم نے یتفعل اس کا مضارع لکھا تھا، تو تفعل سے اس کو بنا لے تو یہ بن گیا، بالکل دیکھیں اسی طرح بن گیا تطوع، خوشی سے کوئی کام کرنا۔ تطوع یا تطوع، تطوع۔ تو ومن تطوع، جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی۔ اب اس میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نفلی نیکی ہے، یعنی فرائض کے لیے یہ لفظ تطوع استعمال نہیں کیا جاتا، تو یہ نفلی نیکی ہے کہ بہت سارے فرائض تو ہیں، ان کو بھی سر انجام دینا اور اس کے بعد خوشی سے کچھ اور زیادہ کرنا۔ تو جو کوئی خوشی سے ایسا پھر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ شاکر، قدردان، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں، نیکی کرنا اور اس کو خوشی سے کرنا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی کام حکم ہوا، نماز پڑھنی ہے، چلو بھئی بڑی چارو ناچار، توأن کرہن، اب کیا کریں، اللہ کا حکم جو ہے بس پھر کرنا ہی ہے نا۔ ایک یہ ہے، ایک اس انتظار میں ہونا کہ میرے اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے، تو جب بلاوا آئے گا تو میں، بلکہ اذان تو بعد میں بلاوا آئے گا، جو اس بات کا مشتاق ہے کہ اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں گا، وہ پہلے آ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ بلاوا تو ہوتا ہے سست لوگوں کے لیے، جو کاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بلاوا ہوتا ہے، جو ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بلاوے کے بغیر پہلے ہی آ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرے مالک کا حکم ہوگا اور میں اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں گا۔ تو یہاں پر اس نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں شوق کتنا ہے، کس شوق کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس شوق کے ساتھ نیکی کریں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، ایک معمولی سی بھی اگر آپ نیکی کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔